آپ نے انہیں معاف کر دیا. آپ نے فرمایا بتا میرے بابا کا کیا حال ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کی جدائی میں اتنا روئے اتنا روئے, ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا, ان کی کمر جھک گئی ہے, بڑھاپا طاری ہو گیا ہے. آپ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا اذهبوا بقمیصی فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا. فرمایا یہ میرا کرتا لے جاؤ, کرتا لے جانا کنان میں, آنکھوں پہ لگانا تمہارا کام ہے, آنکھیں عطا فرمانا رب العالمین کا کام ہے. شفا اللہ دیتا ہے, غیر اللہ سے مانگنا شرک. رزق اللہ دیتا ہے, غیر اللہ سے مانگنا شرک. آنکھیں اللہ دیتا, غیر اللہ سے مانگنا شرک. میں کہ یوسف کے کرتے کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ تو تفسیروں میں ہے. نے نبیوں کے کرتے میں یہ تاثیر رکھی, یہ تو نابینا ہے. جب مردے کو بھی نبی کا کرتا مس ہو جائے اللہ اس کو بھی زندہ فرما دے. لیکن جملہ یہ نہیں ہے, جملہ یہ ہے آپ نے فرمایا قمیض لے جاؤ, جب وہاں پہنچنا آنکھوں پہ لگانا. ابھی قمیض گئی نہیں, ابھی کرتا پہنچا نہیں, آنکھوں پہ لگا نہیں. فرمایا لگے گا اللہ آنکھیں دے گا, یہ نبی کا علم غیب ہے. اب توجہ کرنا, یہودا کھڑا ہوا کہتا ہے اے میرے چھوٹے بھائی, اے میرے بابا جی کے لخت جگر نور نظر, جب آپ کو کنویں میں پھینکا تھا بکری والے خون آلود والی قمیض میں اپنے بابا کے سامنے لے کے گیا تھا. میں نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو لائے, میں اپنے باپ کا سب سے بڑا مجرم ہوں. اگر اجازت دو آج کفارے میں میں اس کرتے کو اپنے باپ کے پاس نہ لے جاؤں. آپ نے فرمایا اجازت ہے. توجہ کرنا, 11 بھائی ایک کرتے کو لے کر جیسے ہی کنان سے نکلے, کنان تک 240 میل کا سفر ہے, 7 دن اونٹ پہ لگتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کنان میں ہیں, قافلہ مصر سے چلا. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا, لمبے لمبے سانس لینے لگے. پوتے پوتیاں نواسے جمع ہو گئے. دادا جی کیا ہوا؟ نانا جی کیا ہوا؟ دادا جی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. دادا جی طبیعت ٹھیک ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے. دادا لمبی لمبی سانسیں کیوں لے رہے ہو؟ فرمایا آج مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی. تم تو کنان سے کنان تک روتے ہو, ہم کہتے ہو پڑھنا. تفسیریں لکھنا آسان ہے, بے ادبوں کے پاس بیٹھو گے نبی کی بے ادبیاں ہی کریں گے, یہ گلے شکوے ہی کریں گے. یہ بے ادب لوگوں کے پاس بیٹھو گے تمہیں ایک ایک نقطے میں نبیوں کی تعریف ملے. ان بچوں نے مذاق اڑایا, انہوں نے کہا بابا عمر زیادہ ہو گئی آپ کی, آپ عشق یوسف میں مبتلا ہیں, آپ کو ہر طرف یوسف ہی یوسف نظر آتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, مجھے خوشبو آ رہی ہے. اچانک قافلہ پہنچا 11 بھائیوں کا. ایک نے پوچھا بابا کہاں ہے؟ فرمایا سامنے بیٹھے ہیں. یہودا نے کرتا اٹھایا, اپنے باپ کی آنکھوں پہ لگا, اللہ پاک نے آنکھیں واپس عطا فرما دی. ابھی انہوں نے بتایا نہیں تھا یہ یوسف کا کرتا ہے, کچھ نہیں بتایا تھا. اپنے نواسوں کو کہتے, تم کہتے تھے نا بابا بوڑھا ہو گیا ہے, دیکھا ہے؟ آپ سمجھیں, دیکھا ہے؟ میں نے کہا تھا مجھے مصر سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. پہلا سوال جو باپ نے پوچھا ہے, ہم پہ تو الزام لگاتے ہیں مولوی ہے, کیسا ہے؟ فرمایا الحمدللہ. بابا بڑا خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا یوسف کا دین کیا ہے؟ بابا بڑا خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا دین کیا ہے؟ بابا بڑا مالدار ہے. دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا دین یعنی اسلام. فرمایا الحمدللہ اسلام پہ ہے بیٹا. فرمایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کالج یونیورسٹی میں بھیج ڈاکٹر بنا انجینئر تو نے بنایا, کروڑوں روپے خرچ کیے, اور بھاڑ میں جائیں گے تیرے یہ پیسے.
جو بیٹا تجھے غسل نہ دے سکے، تیرا جنازہ نہ پڑھ سکے، نہ پڑھا سکے، اس انجینئر کو کیا کرے گا؟ اس ڈاکٹر کو کیا کرے گا؟ اللہ گواہ اس مسجد میں بیٹھا ہوں، کئی بار جمعہ کے بعد جنازہ آیا، اولاد نے کہا ہم پڑھائیں گے، میں نے کہا بیٹا تیری تو داڑھی نہیں ہے، آگے سے لڑنے لیں جی ہم پڑھائیں گے، میں کہ مرضی ہے، ہمیں پڑھانے پہ کوئی پیسے ملتے ہیں، ثواب کا کام یہ ہے نا۔ میں کہ زندہ تھا تم نے قدر نہ کی تھی، آج وہ مر گیا، اس کا جنازہ برباد کرنے کے لیے آ گئے۔ اتنا تجھے شوق تھا، داڑھی رکھتا، اپنے سار کو ڈھانپتا، پھر اپنے باپ کا جنازہ پڑھتا۔ فرمایا آپ کے بیٹے نے آپ کو مصر میں بلایا ہے، 90 آدمیوں کا لشکر یعقوب علیہ السلام نے تیار کیا، پورا خاندان ہے۔ آپ خاندان کو لے کر جب مصر شہر میں پہنچے، سارے مصریوں نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا۔ جب آپ نے یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، آپ نے یوسف کو سینے لگایا، باپ اور بیٹا اتنے روئے، اتنے روئے۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا، جتنی محبت، توجہ والی ہے بات، کس کی ہو رہی ہے؟ چیپٹر کس کا ہے؟ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ فرمایا جتنی محبت یعقوب یوسف سے کرتا ہے، کیا کوئی اتنی محبت کسی سے کرتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو لیلا مجنو کی مثالیں دی جاتی، ان کو تو پتہ ہی نہیں نا تفسیروں میں کس کی محبت کا ذکر ہے۔ فرمایا جتنی محبت ایک باپ اس بیٹے سے کرتا ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا اے اللہ جب سے تو نے ہمیں بنایا، جب سے کائنات وجود میں آئی، اب تک ہم نے اتنی محبت نہیں دیکھی۔ فرمایا ایک ہے، ایک ہے جو اس سے بھی 70,000 گنا زیادہ محبوب سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میں خدا ہوں۔ آقا اے اللہ محبت کسے کرتے ہیں؟ فرمایا نبی کی امت سے میں 70,000 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ صدقہ میرے نبی کا نہیں ہے تو جمعہ پڑھا، درود بھی نہ پڑھا، ایک جمعہ ہے، نبی کی سنت کو نہ اپنایا، نبی کے گلے شکوے ہم بیٹھ کے دیکھتے رہے، تماشے ہوتے رہے، ہم بیٹھ کے ہم نے کیا کیا ہے؟ فرمایا 70,000 گنا زیادہ میں رب نبی کی امت سے محبت کرتا ہوں۔ وہاں پہ لکھا ہے امت کے گناہگاروں سے، تو میں گناہگار کا لفظ کہوں آپ تو خوش ہو جاؤ گے، چل بھائی مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، سمجھ آئی؟ جب آپس میں ملے، محبت بری باتیں ہوئی، کہتے ہیں 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، باپ نے بھی سجدہ کیا، اور ماں وصال فرما گئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے بابا جان قبر پر گئے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، قبر پر گئے، فرمایا قوم بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ کی والدہ زندہ ہوئی، اس نے آپ کو سجدہ کیا، باپ نے بھی سجدہ کیا۔ فرمایا بابا یہ وہی خواب تھا جس کی تعبیر آج مکمل ہوئی۔ 3 جمعے ہم نے ذکر کیا تفسیر یوسف کا، سبق کیا ملا؟ علماء فرماتے ہیں حسد کا کوئی فائدہ نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ دوسرا فرمایا یعقوب علیہ السلام سے بیٹا جدا ہوا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، آپ صبر کرتے رہے، صبر کا دامن آپ نے نہ چھوڑا، چاہے جتنا ظلم ہوا، تکلیفیں آئی، آپ نے صبر کیا۔ تیسرا اور مین سبق، وہ کہتے ہیں محبت اگر سچی ہو تو محبوب مل ہی جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق